بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ الزمر، مکی، نمبر 39، آیت نمبر 56۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ الزمر، آیت نمبر 56۔ أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين۔ ہم تنذیر کو بار بار اس لیے دہرا رہے ہیں کہ ظہور نتائج کے وقت کوئی یہ نہ کہے کہ افسوس میری اس غلط روش پر جس پر میں خدا کے قوانین کے خلاف چلتا رہا اور خدا کے قانون مکافات پر یقین کرنے کی بجائے میں الٹا اس کا مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا۔ آیت نمبر 57۔ أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين۔ یا کوئی یہ کہے کہ اگر مجھے اللہ کی طرف سے رہنمائی مل جاتی تو میں بھی خدا کے قوانین کی نگہداشت کرنے والوں میں سے ہوتا۔ آیت نمبر 58۔ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين۔ یا تباہی کو دیکھ کر کوئی کہے کہ اگر زندگی کا دھارا ایک مرتبہ پیچھے کی طرف لوٹ جائے تو میں بڑے اچھے کام کر کے دکھاؤں گا۔ آیت نمبر 59۔ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ہاں تمہارے سامنے تمہارے قوانین پیش کیے جاتے تھے لیکن تم نے ان کی تکذیب کی، ان سے سرکشی برتی اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آیت نمبر 60۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ ظہور نتائج کے وقت تم دیکھو گے کہ جو لوگ خدا کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے تھے انہیں کس قدر ذلت اور روسیاہی نصیب ہوتی ہے۔ ان متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آیت نمبر 61۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور جو لوگ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں وہ بڑی کامیابی و کامرانی کے ساتھ، سورہ 3 آیت 184، اس وقت ذلت و رسوائی کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، نہ انہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمگین اور افسردہ خاطر ہوں گے۔ آیت نمبر 62۔ اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وکیل۔ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر شے کا نگہبان بھی ہے تاکہ شے وہ کچھ بن جائے جو کچھ بننا اس کے لیے طے کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 63۔ له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں تمام اختیارات و اقتدارات خدا کے قبضے میں ہیں،
جو لوگ اس کے قانون کے خلاف چلیں گے وہ نقصان اٹھائیں گے۔ قوموں کی زندگی کی تعمیر و تخریب اور عروج و زوال خدا کے صحیح اور غلط تصور پر مبنی ہے۔ مغرب کے ایک مشہور فلاسفر جان لاک 1632 to 1704 عیسوی نے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ فلاں قوم نے اپنے لیے جو معبود تجویز کر رکھا تھا وہ کس قسم کا تھا تو میں اس قوم کی تہذیب و تمدن اور معاشرت و معیشت کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا کہ وہ کیسی قوم تھی۔ خدا کے تصور کی اتنی اہمیت ہے کہ اس سے قوموں کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر خدا کا تصور صحیح خطوط پر ہے تو زندگی صحیح خطوط پر ہوگی، اور تصور غلط ہے تو پھر ساری زندگی غلط خطوط پر متشکل ہو جاتی ہے۔ خدا نے قرآن کے اندر اپنی صفات کا ذکر اسی لیے کیا ہے تاکہ خدا کا صحیح تصور ذہنوں کے اندر قائم ہو جائے۔ خدا کے تصور کی بات محض نظری، تصوری یا اعتقادی نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ قوموں کی زندگی کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ خدا کا تصور کس قسم کا ہے، خدا کے صحیح تصور کی اہمیت۔ قرآن نے کہا لہو مقالید السماوات والارض، سورہ 39 آیت نمبر 63۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں تمام اختیارات و اقتدارات خدا کے قبضے میں ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں لفظ عابدو، سورہ 39 آیت 64 آیا ہے۔ مذہب نے اس لفظ کا ترجمہ عبادت کیا اور عبادت سکڑ کر پرستش کرنا ہو گیا، یعنی خدا کو پرستیدہ آبجیکٹ آف ورشپ سمجھ لیا گیا۔ اس سے خدا کے متعلق سارا تصور ہی باطل ہو گیا۔ پرستش تو ایک انفرادی چیز ہے، ہر شخص اپنے ذہن کے مطابق پرستش کر لیتا ہے۔ پرستش انسان اور خدا کے درمیان ایک پرائیویٹ تعلق کا نام ہے۔ متعین طور پر پرستش کرنے والے بتا ہی نہیں سکتے کہ وہ تعلق کیا ہے، بس اس تعلق کو ذہنی سا یا نظری سا یا قلبی سا یا نفسیاتی قسم کا کہہ لیجئے۔ پرستش میں ہوتا یہ ہے کہ میکینیکی انداز میں پرستش کی اجزاء کو ادا کر لیا جاتا ہے، تو ذہنی طور پر سمجھ لیا جاتا ہے کہ خدا کی پرستش کر لی گئی ہے۔ جب عبادت سے مراد خدا کی پرستش ٹھہرا تو خدا کے صحیح تصور کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ خدا کی عبادت دراصل ایک عملی نظام اور خدا کے قوانین کی اطاعت کا نام ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی ابتدا ہی الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے۔ ہمارا خدا سے تعلق براہ راست نہیں ہے، اس کے قوانین کے ذریعے سے ہے، اس لیے اللہ کا ترجمہ اللہ کا قانون کر لیا جائے تو بات صاف ہو جاتی ہے۔ للہ کا ترجمہ آپ اللہ کے قوانین کریں گے تو مفہوم ہو جائے گا کہ صرف اللہ کے قوانین پر مبنی نظام خداوندی ہی اپنی ربوبیت عالمینی کی وجہ سے باعث حمد و ستائش ہیں۔ خدا کے اس تصور کے ساتھ انسانیت آگے بڑھے گی تو مفہوم ہو جائے گا کہ وہی قوم قابل حمد و ستائش ہوگی جو نظام خداوندی کی رہنمائی میں ربوبیت عالمینی کا فریضہ ادا کرے گی۔ عالمگیر ربوبیت کے معنی یہ ہیں ہر فرد کی نہ صرف طبعی نشو و نما کرنا بلکہ اس کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما کرتے ہوئے صلاحیتوں کو نقطۂ تکمیل تک پہنچانا۔ خدا رب العالمین ہے، اس اعتبار سے اس کی کائنات میں ربوبیت عالمینی طبعی قوانین کی روح سے از خود جاری و ساری ہے۔ پوری کائنات میں خدا نے صرف انسان کو اختیار و ارادہ عطا کیا ہے، اس لیے اس کے اختیار و ارادے کے پیش نظر اس کو کائنات کی اشیاء کی طرح مجبور پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ کائنات کی مجبور اشیاء کے اندر تو خدا نے اپنے قوانین ودیت انبلٹ کر دیے ہیں، لیکن انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے قوانین وحی بذریعہ انبیاء دیے گئے ہیں۔ کائنات خدا کے قائم کردہ نظام کے تحت زندگی بسر کر رہی ہے تو انسان کو بھی اپنے اختیار و ارادے کے سبب وحی کے ذریعے ملنے والے قوانین کے مطابق برضا و رغبت ایک نظام قائم کرنا ہوگا تاکہ اس کے تحت زندگی بسر کی جائے۔ اس نظام کو نظام خداوندی یا نظام اسلام کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خدا کی عبادت خدا کی پرستش کرنا نہیں ہے بلکہ خدا کی عبادت خدا کے قوانین کے مطابق ایک نظام قائم کرنا اور پھر اس کے تابع زندگی بسر کرنا ہے۔ اس وضاحت کے بعد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایاک نعبد
سورہ 1 آیت نمبر 3 کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں، بلکہ یہ ہو جائیں گے کہ ہم تیری ربوبیت عالمینی کے پروگرام میں شامل ہو کر تیرے قوانین کی اطاعت کرتے ہیں، تیرے قوانین کی محکومیت اختیار کرتے ہیں تاکہ ربوبیت عالمینی کا فریضہ ادا ہو جائے۔ اطاعت اور محکومیت میں انسان اور خدا کے درمیان ایک پرائیویٹ تعلق کا نام نہ رہا، یہ ایک عملی اور اجتماعی نظام آ گیا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ خدا کی محکومیت کس طرح کی جائے۔ قرآن ہی نے بتایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ 5 آیت نمبر 44۔ جو بما انزل اللہ یعنی قرآن کے مطابق حکم نہ دیں، فیصلہ نہ کریں، حکومت نہ کریں، ان کو کافر کہتے ہیں۔ حکم، فیصلہ حکومت اور حکم کے لیے آتا ہے۔ ظاہر ہوا کہ خدا کی اطاعت یا محکومیت قرآن کی روح سے ہے، اور وہ بھی انفرادی طور پر نہیں بلکہ نظام خداوندی تشکیل دے کر اس کے اندر زندگی بسر کی جائے گی۔ یہ ہے عبادت خداوندی، یہ ہے خدا کی محکومیت، اور یہ ہے عبادت کی متعین صورت۔ آیت نمبر 64۔ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون۔ ان سے کہو اے نادانو، تم تو غلط روش پر ہو، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں بھی غیر خداوندی قوتوں کی اطاعت کروں؟ آیت نمبر 65۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے رسول، ہم نے تمہاری طرف اور تم سے پہلے ہو گزرے انبیاء کی طرف بھی یہ وحی بھیجی کہ اور تو اور اگر تم نے بھی خدا کے ساتھ کسی اور کی اطاعت کی تو سارے اعمال رائے گاں چلے جائیں گے اور تم سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ خدا کے قوانین کے ساتھ انسانوں کے ساختہ قوانین ملا لینا شرک ہے۔ شرک یہ ہے کہ اطاعت کے لیے کچھ قوانین تو خدا کے عطا کردہ لے لیے اور کچھ انسانوں کے ساختہ لے لیے۔ خدا کے عطا کردہ قوانین کی خصوصیات خود قرآن نے بتا دی ہیں کہ وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدلہ لکلماتہ، سورہ 6 آیت 115۔ تیرے رب کے مکمل اور ابدی قوانین ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کسی انسان کے، کسی جماعت کے، کسی گروہ کے بنائے ہوئے ضابطۂ قانون کے متعلق یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ ابدی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو یہ انسانی قانون کو قرآن کریم کے برابر درجہ دے دینا ہے، اس کو الوہیت کا مقام دے دینا ہے۔ یہ شرک ہے۔ قرآن الحمید نے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ 39 آیت نمبر 65۔ اے رسول، اگر تو بھی خدا کے قوانین کے ساتھ کسی اور کے قانون کی اطاعت کرے گا تو تیرے تمام اعمال رائے گاں چلے جائیں گے اور تو سخت نقصان اٹھائے گا۔ آیت نمبر 66۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ لہٰذا اے رسول، تم صرف مجھ ایک خدا کے قوانین کی اطاعت کرو، اس طرح تیرے اعمال بھرپور نتائج کے حامل ہوں گے۔ آیت نمبر 67۔ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اور ان لوگوں نے خدا کی یعنی خدا کے قوانین کی ویسی قدر و منزلت نہ پہچانی جیسی قدر ان کا حق ہے۔ سورہ 6 آیت 92، سورہ 22 آیت 75۔ قیامت یعنی قرآن کے انقلابی دور میں ساری زمین پر قوانین خداوندی کا غلبہ ہوگا۔ اس دور میں نظام خداوندی کے ایک ہاتھ میں زمین،
یعنی انسانی کائنات اخلاقی قوانین کے تابع ہوگی، اور دوسرے ہاتھ میں آسمان یعنی طبعی قوانین سے کام لینے کی انسان کو پوری پوری قدرت حاصل ہوگی۔ ایسا صرف اسی دور میں ہو سکے گا جب خدا کے قوانین کو شرک کی ملاوٹ سے پاک اور بلند رکھا جائے۔ سورہ 21 آیات 20 تا 23، سورہ 43 آیت نمبر 84۔ خدا کی ذات کا اندازہ صرف قرآن میں بتائی گئی صفات ہی سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ انسانی ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور آ جائے، کیونکہ انسانی ذہن محدود فائنائٹ، جبکہ خدا تعالیٰ لامحدود انفائنائٹ، ہے۔ کوئی چیز جو محدود فائنائٹ، ہو وہ لامحدود انفائنائٹ، کا تصور ہی نہیں کر سکتی۔ مثال سے سمجھیے کہ خدا ابتدا سے ہے، اب ابتدا کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ جب بھی ہم وقت کا کچھ تصور کریں گے تو ہم کسی خاص وقت سے بات شروع کریں گے۔ اس خاص وقت سے پیچھے اس سے پہلے کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ ہمارا ذہن تو اس محسوس اور محدود ہی کا تصور کر سکتا ہے جو زمان اور مکان میں گھرا ہوا ہو۔ خدا اپنی ہر صفت میں لامحدود ہے۔ اس کے لیے قرآن نے کہا کہ سبحان اللہ عما یصفون، سورہ 23 آیت 91۔ جو بھی تم اپنے ذہن سے خدا کے بارے میں سوچو گے وہ اس سے بلند و بالا ہے، کیونکہ جو کچھ تم کہو گے وہ محدود ذہن کا پیدا کرتا ہوگا۔ لامحدود تو اس سے دور اور ماورا ہوتا ہے، لہذا ذات خداوندی کے متعلق آپ تصور تک بھی نہیں کر سکتے۔ خدا کی ذات کا اندازہ لگانے کے لیے قرآن نے خارجی پیمانے کے طور پر اقدار دیں جو ذات خداوندی ہی کی صفات ہیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، سورہ 39 آیت نمبر 67۔ قرآن نے یہاں قدر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے معنی کچھ اندازہ لگانے کے ہیں، یعنی ذہن انسانی خدا کے بارے میں کچھ اندازہ لگا سکتا ہے۔ بات ساری یہ ہو گئی کہ خدا کے بارے میں انسان اپنے محدود ذہن سے صرف اندازہ لگا سکتا ہے۔ اب اندازہ دو قسم کا ہو جائے گا، ایک صحیح اندازہ اور دوسرا غلط اندازہ۔ صحیح اندازہ وہ ہے جو خدا نے خود اپنی ذات یا اقدار کو بیان کر کے انسانوں کو بتایا ہے۔ ان کو سمجھ لینے سے اس کے متعلق صحیح اندازہ ہو جاتا ہے، اور غلط اندازہ وہ ہے جو اقدار یا صفات خداوندی کے مطابق نہیں ہے۔ لوگ اپنے طور پر ہی خدا کے متعلق اندازہ لگا رہے تھے، تو قرآن نے کہا کہ یہ اپنے محدود ذہن سے لامحدود خدا کے متعلق اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ دراصل اندازہ پیمانے کو کہتے ہیں، جس کے لیے کوئی پیمائش کرنے کا خارجی معیار ہونا چاہیے جس کے مطابق کوئی چیز ماپی جائے گی۔ کپڑے کو ماپنے والا گز ایک خارجی معیار ہے جس کے ذریعے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کپڑا اتنے گز ہے یا فاصلہ اتنے میل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود اپنے متعلق اندازہ کرنے کے لیے قرآن کریم میں خارجی معیار کے طور پر اپنی صفات یا اقدار کا تعارف کرایا ہے۔ جماعت مومنین قرآن پر ایمان رکھتی تھی تو ان کا خدا کے متعلق اندازہ صفات یا اقدار خداوندی کے مطابق ہونے کی وجہ سے صحیح تھا، اور جو قرآن کریم پر ایمان نہیں لا رہے تھے ان کا خدا کے بارے میں اندازہ صحیح نہ تھا، کیونکہ اندازہ لگانے کے لیے ان کے پاس صحیح معیار نہ تھا۔ آج بھی جو لوگ خدا کے متعلق اندازہ لگانے کے لیے صرف خدا کی بتائی ہوئی صفات یا اقدار تک محدود رہتے ہیں تو ان کا خدا کے بارے میں اندازہ صحیح ہوتا ہے، لیکن جو خدا کے متعلق اندازہ کرتے ہوئے صفات یا اقدار خداوندی کو پس پشت ڈال دیتے ہیں ان کا خدا کے بارے میں اندازہ غلط ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، سورہ 39 آیت نمبر 67۔ اور انہوں نے اللہ کے بارے میں ویسا اندازہ نہ لگایا جیسا کہ لگانے کا حق تھا، یعنی صحیح اندازہ نہ لگایا۔ جب سے صفات یا اقدار خداوندی کو نظر انداز کر کے قرآن کریم کے الفاظ اور اس کی اصطلاحات کے تراجم و تفاسیر ہونی شروع ہوئیں، تب سے خدا کا دین مذہب میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ آج خدا کا دین ایک مذہب بن چکا ہے۔ مثلا جب عبادت کا مفہوم پرستش لیا تو خدا کے بارے میں صحیح اندازہ باطل ہو گیا۔
عبادت تو خدا کے قوانین کی اطاعت تھی، محکومیت تھی، پرستش نہیں تھی۔ عبادت، اطاعت یا محکومیت کے لیے ایک محسوس شے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا نے محسوس قرآن دیا اور بتایا کہ اس کے مطابق ایک محسوس نظام متشکل کیا جائے، جس کا ایک محسوس سربراہ یعنی فیکم رسول ہو، جس سے خدا کے احکام سن کر احکام کی اطاعت کرتے چلے جاؤ۔ اس کے برعکس مذہب میں قرآن نظام اور نظام کے زندہ سربراہ یعنی فیکم رسول کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ لوگ انفرادی طور پر رسومات پرستش بجا لا کر سمجھتے ہیں کہ خدا کی عبادت کر لی۔ تصوف یا طریقت میں معرفت کے مقام کی تائید قرآن کریم سے نہیں ملتی۔ اہل طریقت نے خدا کی معرفت کی اصطلاح وضع کی، جس کا ذکر ہی قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے۔ معرفت خداوندی کے معنی ہے خدا کو پہچان لینا۔ خدا تو کہتا ہے کہ تم خدا کا صحیح اندازہ ہی نہیں لگا سکتے تو اس کا پہچانا کیسے جا سکتا ہے؟ خدا نے انسانوں سے قرآن میں کہیں بھی عرفان کا تقاضا نہیں کیا ہے۔ تقاضا کیا ہے تو صرف ایمان کا کیا ہے کہ اس پر اور اس کے قوانین پر ایمان لاؤ۔ صوفیہ معرفت خداوندی کا دعویٰ کرتے ہیں تو معرفت تو جان پہچان والی بات ہو گئی۔ آگے جب یہ لوگ معرفت کی تفصیل بتاتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے یہ اللہ میاں کے ساتھ اکٹھے کھیلتے ہوں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ خدا کے ہاں جا کر احکام میں تبدیلی کرا لیتے ہیں۔ یہ لوگوں کی عرضیاں پیش کرتے ہیں، تقدیرات سے پہلے وہاں سے معلوم کر کے آ جاتے ہیں۔ اسے خدا کی معرفت کہتے ہیں۔ یہ معرفت خداوندی اور اس کی تفاصیل خلاف قرآن ہیں۔ خدا کے طبعی قوانین اور اخلاقی قوانین میں دوہرا معیار کیوں ہے؟ ہماری ساری سائنس اس پر چلتی ہے کہ خارجی کائنات میں جاری و ساری خدا کے قوانین غیر متبدل ہیں اور اپنی نتیجہ خیزی میں اٹل ہیں۔ خدا نے اپنے طبعی اور اخلاقی قوانین کے لیے کہا لا مبدل لکلماتہ، سورہ 6 آیت نمبر 115۔ خدا کے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ طبعی قوانین کو تو انسان مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ ان سے ہٹ کر کوئی نتیجہ برآمد نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسانی دنیا کے لیے عطا کرتا خدا کے قوانین کو انسان تسلیم نہیں کرتا، حالانکہ یہ بھی نتیجہ خیزی میں طبعی قوانین کی طرف اٹل ہیں۔ گویا لوگ خدا کو الہ السماوات تسلیم کرتے ہیں، لیکن اسے الہ الارض یعنی انسانی کائنات کے لیے خدا تسلیم نہیں کرتے۔ یہاں وہ خدا کی بجائے ایک انسان یا انسانوں کے گروہ کے ساختہ قوانین کی اطاعت کرتے ہیں۔ خدا نے اپنا صحیح تصور یہ دیا کہ لاہو مقالید السماوات والارض سے، سورہ 39 آیت نمبر 63۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں تمام اختیارات و اقتدارات خدا کے قبضے میں ہیں، یعنی اسی کی حکمرانی ہے۔ کائنات میں انسان بھی شامل ہے۔ کہا یہ ہے کہ لوگوں نے خدا کا صحیح اندازہ نہیں لگایا تو کائنات میں تو اس کی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن انسانی کائنات میں خدا کے قوانین کی بجائے انسانوں کے خود ساختہ قوانین کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ارض یعنی انسانی کائنات کا بھی وہی خدا ہے۔ الہ کے معنی معبود کے نہیں بلکہ صاحب اقتدار کے ہیں۔ اگر عبد یا عبادت کے معنی محکومیت کے نہ لیے جائیں تو پھر خدا پرستش کی شے آبجیکٹ آف ورشپ ہو جاتا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہی السماء کا بھی الہ ہے اور ارض یعنی انسانی کائنات کا بھی الہ ہے، اور دونوں کائنات میں اس کا اقتدار علم و حکمت پر مبنی ہے۔ بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کی بادشاہی ہے، سورہ 43 آیات 84-85۔ ایک مقام پہ ہے کہ اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو فساد مچ جاتا، سورہ 21 آیت نمبر 22۔ خارجی کائنات ایک ہی خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہے تو امن و امان ہے، لیکن دوسری کائنات یعنی انسانی کائنات میں انسان ایک خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تو فساد اور امن و امان کا فقدان سب کو نظر آتا ہے۔ اگر انسان اپنی کائنات کو بھی قوانین خداوندی کے قوانین کے تحت لے آئے تو خارجی کائنات جیسا امن و امان ہوگا۔ انسانی دنیا کی مشکلات کا حل صرف یہ ہے
کہ انسان اپنی زندگی کو خدا کے قوانین کے مطابق بسر کرے۔ ظہور نتائج کے وقت کو ہی دراصل قیامت کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر ایسی آیات آتی ہیں جس سے یوں نظر آتا ہے جیسے یہ سلسلہ کائنات کسی وقت درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ صحیح ہے، کیونکہ کائنات کو ابدیت حاصل نہیں، اس کو ایک معینہ مدت تک کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ سورہ 39 آیت 5۔ یہ سلسلہ کائنات ایک دن ختم ہو جائے گا، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہر بات کو مرنے کے بعد کی قیامت پر اٹھا رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بہت ہی اقوام کا ذکر ہے جو اسی دنیا میں عذاب علیم میں مبتلا ہوئیں، تو کیا ہم یہ مفہوم لیں کہ وہ ساری اقوام اخروی قیامت میں عذاب علیم کا شکار ہوں گی؟ قرآن تو اسی دنیا میں ان کی تباہ شدہ بستیوں کا بھی ذکر کرتا ہے، تو عذاب تو آخرت کے علاوہ اس دنیا میں بھی ہوا۔ آخرت کی زندگی اور وہاں نمودار ہونے والے نتائج پر ہمارا ایمان ہے۔ اس ایمان کے بغیر تو کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جو آیات اس قسم کی آئیں گی جن کے عام معنی کے اعتبار سے ذہن مرنے کے بعد کی قیامت کی طرف جائے تو وہ تصور بھی آپ لے سکتے ہیں۔ جہاں کہیں عذاب کا جہنم کا جنت کا ذکر آئے گا تو یہ صرف اخروی قیامت تک محدود نہیں، اس دنیا کے ساتھ جو تعلق ہے ایسی آیات کا مفہوم اس دنیا سے بھی متعلق ہوگا۔ چونکہ اوپر سے ارض و سماوات کے اندر خدا کے اقتدار کی بات چلی آ رہی تھی، تو ہم نے بھی اپنی بصیرت کے مطابق ان آیات سے مفہوم یہ سمجھا ہے کہ یہ اسی دنیا میں وہ نقشہ بتایا جا رہا ہے جسے توحید کہا جائے گا، جسے ایک خدا کی کار فرمائی کہا جائے گا۔ اسی دنیا میں طبعی قوانین کی طرح جب اخلاقی قوانین بھی کار فرما ہوں گے تو اس نقشے کا نام خدا نے القیامہ رکھا ہے۔ مرنے کے بعد کی قیامت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن کریم میں ہر جگہ وہی قیامت مراد نہیں ہے۔ خود قیامت کا مادہ کاف الف میم یعنی کام اور معنی ہے اٹھ کھڑے ہونا۔ عربی زبان میں جب کسی لفظ کے آخر میں تے آ جائے تو اس کے معنی ہے وہ کام یکلخت ہو گیا۔ لہذا لفظ قیامت قیام کے بعد تے لگنے سے بنا ہے، اس لیے قیامت دنیا و آخرت میں ظہور نتائج کی گھڑی یکلخت ابھرنے کو کہتے ہیں۔ توحید کا بنیادی مفہوم ارض و سما میں خدا ہی کے قوانین کی کار فرمائی ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی، قیامت، جنت، جہنم ایسی حقیقتیں ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن کریم بتاتا ہے کہ مکافات عمل کی ابتدا اسی دنیا سے ہو جاتی ہے۔ جو معاشرہ خدا کے قوانین کے مطابق متشکل ہوتا ہے اس کا نقشہ اسی قسم کا ہوتا ہے جیسے مرنے کے بعد کی زندگی کا، یعنی ہر بات کا فوری فیصلہ عدل کے مطابق، ہر عمل کا ٹھیک ٹھیک نتیجہ، اعمال حسنہ کے فوری خوشگوار نتائج اور اغلط اعمال کے تباہ کن نتائج۔ اس حقیقت کے پیش نظر سورہ 39 آیت نمبر 67 سے اس سورت کے آخر تک جو کچھ کہا گیا ہے اس سے اس دنیا میں قرآنی انقلاب بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور مرنے کے بعد کی قیامت بھی۔ ہم نے ان آیات میں اسی دنیا کا انقلاب مراد لیا ہے، بالخصوص اس لیے کہ سورہ 39 آیت 76 میں وراثت ارض کا ذکر ہے، لہذا وراثت ارض سے اس دنیا کی فتوحات مراد لینا زیادہ صحیح لگتا ہے۔ قرآن کے انقلابی دور میں خدا کا صحیح اندازہ لگ سکے گا۔ خدا کا غلط تصور تو یہ ہے کہ خارجی کائنات یعنی سماوات میں جتنی قوتیں کار فرما ہیں وہ تو خدا کے قبضے میں ہیں، لیکن انسانی کائنات میں قوانین خداوندی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انسان کے اختیار و ارادے کے سبب خدا نے انسان کی عرضی زندگی کو اپنے قبضے میں نہیں رکھا۔ یہاں انسان چاہے تو خدا کا اقتدار قائم کر کے اس کے تحت زندگی بسر کرے، یہ توحید ہے، چاہے تو خود اپنا اقتدار قائم کرے یا دوسروں کے اقتدار میں زندگی بسر کرے، یہ شرک ہے۔ سمجھانے کے لیے کہا کہ توحید یہ ہے کہ خدا یعنی نظام خداوندی کے دائیں ہاتھ میں تسخیر کردہ سماوات ہو یعنی طبعی قوانین ہوں، اور بائیں ہاتھ میں ارض یعنی اخلاقی قوانین ہوں، اور ان پر عمل ہو رہا ہوگا۔ طبعی و اخلاقی دونوں گوشے نظام خداوندی کے ہاتھ میں ہوں گے تو یہ نظام توحید قائم ہو۔ جب نظام خداوندی کے تابع انسان
طبعی قوانین کی روح سے رزق حاصل کریں گے اور نظام حاصل کردہ رزق کو اخلاقی قوانین کے مطابق تقسیم کرے گا تو یہ خارجی اور انسانی کائنات میں توحید کا نقشہ ہوگا۔ شرک یہ ہے کہ خارجی کائنات میں انسان طبعی قوانین کو تسلیم کرے اور انسانی دنیا کے لیے عطا کردہ اخلاقی قوانین کو تسلیم نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ توحید کا نقشہ وہی ہوگا جس میں انسان خارجی کائنات اور انسانی کائنات دونوں میں خدا کے قوانین کو نہ صرف تسلیم کرے بلکہ ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ دنیا میں قرآنی قیامت یا انقلاب کے برپا ہونے کا وقت۔ قرآن نے القیامت کہا ہے۔ عربی زبان میں اگر کسی لفظ کے آخر میں تے ہو تو اس کے معنی ہے کہ یکلخت کسی چیز کا ابھر کر کھڑے ہو جانا۔ قرآن کا انقلاب تب ظہور پذیر ہوگا جب تسخیر کائنات کے ساتھ ارض کی زندگی یعنی انسانی زندگی کا نظام بھی قوانین خداوندی کے تابع ہوگا۔ اب سوال ہے کہ آخر یہ کب ظہور پذیر ہوگا؟ فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، سورۃ 83 آیت نمبر 6۔ جس دن یا جس دور میں عالمگیر انسانیت خدا کے نظام ربوبیت کو قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی تو تب یہ اسی دنیا میں القیامت ہوگی۔ اس انقلابی دور میں کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور تمام معاملات کا فیصلہ قوانین خداوندی کی روح سے ہوگا۔ کسی پر ذرہ بھر زیادتی نہیں ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب عالمگیر انسانی فہم بلند ہو کر قرآن کے حقائق کو تسلیم کرتا ہے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اور کب ربوبیت عالمینی کو قائم کرنے کے لیے انسانیت اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 68۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ جب اس انقلاب کو اٹھا کھڑا کرنے کے لیے پہلا بگل بجے گا تو کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں سب حواس باختہ ہو جائیں گے سوائے ان کے جو خدا کے قانون مشیت کے مطابق اپنے اوثان خطا نہ ہونے دیں، سورہ 27 آیت نمبر 87۔ اس کے بعد جب پھر بگل بجے گا تو اس وقت سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے اور خدا کی ربوبیت عامہ کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھ لیں گے، سورہ 83 آیت نمبر 6۔ قیامت کے روز سور پھونکنے کی اصطلاح کا قریب تر قرآنی مفہوم۔ ہمارے ہاں نفخ سور کے متعلق یہ تصور ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن ایک سور بگل پھونکا جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ لفظ اس لیے بھی آتا ہے، مذہب کہتا ہے کہ ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو پھر سارے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح بھی ہوں، لیکن ہم موجودہ دنیاوی شعور کی سطح پر اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے یہ کیسے ہوگا۔ بس ہم ایمان ہی لا سکتے ہیں کہ اس طرح ہوگا، لیکن پیچھے سے چلی آ رہی بات تو عالمگیر انسانیت کے قیام کی ہے، انسانیت کے اٹھ کھڑے ہونے کی بات ہے، غلط نظام کے خلاف بغاوت عالمینی کی بات ہے۔ صورت کی بھی تو جمع ہے جس کے معنی پیکر کے ہیں، یعنی جب نوع انسانی محض چلتے پھرتے پیکر بن کر رہ جائیں گے، اور نفخ کے معنی ہے اس میں روح پھونک دینا، اور روح کے معنی توانائی کے ہیں۔ جب نوع انسانی میں فہم کی بلندی کے ساتھ یہ احساس ابھرے گا کہ ساری دنیا کے رزق کے سرچشموں کے اوپر اپنا قبضہ جمانے والے یہ اکابرین کون ہوتے ہیں، یہ ہم سے اپنی خدائی منوانے والے کون ہوتے ہیں، جب اس احساس کی توانائی ان چلتے پھرتے پیکروں میں آئے گی تو اس وقت انسانیت یکلخت ربوبیت عالمینی کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ اس ساری کیفیت کے لیے کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، سورہ 39 آیت نمبر 48۔ فَصَعِقَ سورہ 39 آیت نمبر 68 کے معنی ہیں بالکل حواس باختہ ہو جائیں گے۔
ربوبیت عالمینی کے لیے یکلخت کھڑے ہو جانے کی پہلی کیفیت ایسی ہوگی جسے انسانیت حواس باختہ ہو گئی ہے۔ یہ واقعی عجیب منظر ہوگا اگر انسانوں نے اس انقلاب کے ابھرنے سے پہلے نظام خداوندی کی طرف آ کر اسے روک نہ لیا۔ تو ایک دور ایسا آئے گا جب انسانیت یکلخت اٹھ کھڑی ہوگی، پھر یہ یقیناً ایسی قیامت برپا ہوگی جس میں لوگ حواس باختہ ہوں گے۔ آگے ہے الا من شاء اللہ، سورہ 39 آیت نمبر 68۔ حواس باختہ وہ نہیں ہوں گے جو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ انہیں معلوم ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ الا من شاء اللہ، سورہ 39 آیت نمبر 68 سے مراد بلا استثناء بھی ہو سکتا ہے، لیکن سورہ 27 آیت نمبر 87 میں قرآن نے جو استثناء خود کی ہے اس کے پیش نظر مفہوم بالا کو ترجیح دی گئی ہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، سورہ 39 آیت نمبر 68۔ پھر انقلاب کے لیے دوسرا بگل بجے گا، یعنی جب دوسری مرتبہ عالمگیر نظام ربوبیت کے لیے احساس ابھرے گا تو کیا ہوگا؟ یعنی جب دوسری مرتبہ عالمگیر نظام ربوبیت کے لیے احساس ابھرے گا تو کیا ہوگا؟ کہا فائزہ ہم قیام ینظرون، سورہ 39 آیت نمبر 68۔ تو اس وقت سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے اور خدا کے نظام ربوبیت عامہ کو اپنے سامنے بے نقاب دیکھ لیں گے، سورہ 83 آیت نمبر 6۔ کچلے ہوئے پسے ہوئے عوام عالمگیر نظام ربوبیت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھر کیفیت یہ ہوگی حزب اللہ کے قائم کردہ نظام خداوندی کے ایک ہاتھ میں کائناتی قوانین ہوں گے اور دوسرے ہاتھ میں ارضی یعنی اخلاقی قوانین ہوں گے۔ خدا کے عطا کردہ قانون کے دونوں گوشوں کو ہم آہنگ کر کے زندگی کا سفر طے کیا جائے گا۔ یہ توحید ہوگی، یعنی خدا کے دونوں قوانین کو ہم آہنگ کر کے نافذ کیا جائے گا۔ یہ نظام دنیا میں قائم ہو کر رہے گا اور توحید اس کا نتیجہ ہوگا۔ آیت نمبر 69۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ایسے دور میں زمین یعنی انسانی کائنات خدا کے عالمگیر ربوبیت کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور ہر معاملہ خدا کے قوانین کے مطابق طے ہوگا، اور اس طرح زندگی کا وہ نقشہ مرتب اور مکمل ہو کر سامنے آ جائے گا جس کے لیے انبیاء آتے رہے اور جماعت مومنین جس کی شہادت دیتی رہیں۔ اس دور میں لوگوں کے تمام معاملات کے فیصلے حق و انصاف کے ساتھ ہوں گے اور کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ عالمگیر نظام ربوبیت توحید کا چراغ ہے جو جلوہ گر ہو کر رہے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، سورہ 39 آیت نمبر 69۔ یہ زمین یعنی انسانی کائنات ربوبیت دینے والے خدا کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اس آیت میں لفظ رب آیا ہے۔ ربوبیت کے لیے قرآن میں ہر جگہ رب لفظ ہی آتا ہے۔ خدا اس آیت میں عرض کی بات کر رہا ہے تو یہ مرنے کے بعد قیامت کی بات نہیں ہو سکتی۔ خدا کے قوانین دو قسم کے ہیں، ایک تو طبعی قوانین ہیں جو از خود جاری و ساری ہیں۔ ان قوانین کے ذریعے سامان رزق حاصل کیا جاتا ہے۔ جو قوم ان قوانین کے ذریعے رزق حاصل کرتی ہے لیکن اخلاقی قوانین پر عمل نہیں کرتی تو اس کی مثال ایسے دکاندار کی سی ہے جس کے پاس مال تو ہو لیکن ترازو نہ ہو۔ انسان طبعی قوانین کی اطاعت کرے تو یہ عادی توحید ہے، لیکن یہ عادی توحید خدا کی میزان میں وزن نہیں رکھتی۔ دوسرے اخلاقی قوانین ہیں جو انسانی اختیار و ارادے کے سبب وہی بذریعہ انبیاء عطا ہوئے ہیں۔ یہ از خود جاری و ساری نہیں ہیں، ان کو انسانوں نے اپنے معاشرے میں برضا و رغبت نافذ کرنا ہوتا ہے۔ جو قوم اخلاقی قوانین اپنے ہاں رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن طبعی قوانین کے ذریعے رزق حاصل نہیں کرتی تو یہ عادی توحید بھی نہیں ہے۔
کیونکہ اخلاقی قوانین تو ترازو ہے جس کے مطابق انسانوں تک تذکیر کائنات کے محاصل کو پہنچانا ہے۔ جو قوم مسلمانوں کی طرح تذکیر کائنات کر کے سامان رزق حاصل نہیں کرتی، اس کی مثال ایسے دکاندار کی سی ہے جس کے پاس صرف ترازو ہی ترازو قرآن ہے، مال نہیں ہے۔ مکمل توحید تب ہوتی ہے جب طبعی قوانین کے ذریعے سامان رزق حاصل کیا جائے اور پھر اس محاصل کو اخلاقی قوانین کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ اب مال اور ترازو اکٹھے ہو گئے، یعنی طبعی اور اخلاقی قوانین اکٹھے ہو گئے۔ طبعی اور اخلاقی قوانین کا اکٹھا ہو جانا مکمل توحید ہے، اور یہی توحید خدا کی میزان میں وزن رکھتی ہے۔ ایسا کچھ قرآنی انقلاب کے دور میں ہوگا۔ یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کب خدا کے قانون کے دونوں گوشوں کو ساتھ لے کر زندگی بسر کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ اگر یہ جلدی آمادہ نہیں ہوتا تو زمانے کے تقاضے، ہسٹوریکل نیسیسٹی کے مطابق اس نے ایک دن ضرور ربوبیت عالمینی کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہے، کیونکہ خدا نے قرآن کو قیامت تک کے لیے بیکار محفوظ نہیں کیا ہے، اس نے نافذ ہو کر رہنا ہے۔ ایسے دور میں خدا کے دونوں قوانین ہم آہنگ ہو جائیں گے اور زمین یعنی انسانی کائنات اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ ایسے دور کی کیفیت کو ایک دوسرے مقام پہ بتایا کہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سورہ 99 آیت نمبر 22۔ دونوں قوانین کے ہم آہنگ ہو جانے پر، یعنی توحید کے مکمل ہو جانے پر، کائناتی قوتیں صف بستہ ہو کر انسانوں کے قائم کردہ نظام ربوبیت کو تقویت دینے کے لیے آئیں گی، اور تیرے رب کا نظام ربوبیت زمین پر متمکن ہو جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ سورہ 99 آیت نمبر 22 کا مفہوم ہم نے اور تیرے خدا کا نظام ربوبیت زمین پر متمکن ہو جائے گا لیا ہے۔ خدا کا زمین پر آنے کا تصور صحیح نہیں ہے۔ خدا کا نظام زمین پر متمکن ہو جانا ہی خدا کا زمین پر آنا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب چلتے پھرتے پیکروں میں ایمان اور یقین کی توانائی آ جائے گی۔ اسی کو نفخ روح کہا گیا ہے، سورہ 39 آیت نمبر 68۔ ایمان و یقین کے ذریعے بالوں پر روح الامین پیدا کرنا کوئی چھوٹی قوت نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اس کو کیا خوبی سے اپنے شعر میں سمیٹا ہے کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامین پیدا۔ جہنم ہی نہیں، جنت بھی زمین پر آ جائے گی جب تیرے رب کا نظام ربوبیت کائناتی قوتوں کو قطار در قطار اپنے ساتھ لیے زمین پر متمکن ہوگا، سورہ 99 آیت 22۔ یعنی فطرت کی قوتوں سے رزق حاصل کیا جائے گا اور اس کو اخلاقی قوانین کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، تو یہ خدا اور اس کی کائناتی قوتوں کا زمین پر اترنا ہے، اور یہی دنیاوی جنت ہوگی۔ کہا وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ سورہ 99 آیت نمبر 23۔ اور اس دور میں جہنم بھی زمین پر آ جائے گی، یعنی مجرمین کا فیصلہ فوری طور پر آن دا سپاٹ ڈیسیشن ہوگا اور وہ سزا میں ماخوذ ہوں گے۔ جب نظام خداوندی ربوبیت عالمینی کی حیثیت اختیار کر لے گا اور زمین تیرے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، تو وَقَالُوا سورہ 39 آیت نمبر 74۔ اس وقت انسان اپنے اعمال کے درخشندہ نتائج کو دیکھ کر پکار اٹھیں گے کہ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ سورہ 39 آیت نمبر 74۔ درخور ہزار حمد و ستائش ہے خدا کا قانون مکافات، جس کے مطابق خدا کے تمام وعدے پورے ہوئے۔ الحمدللہ سے قرآن شروع ہوتا ہے اور تکمیل اس کی اس وقت ہوگی جب انسانیت ربوبیت عالمینی کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ خدا کا وعدہ کون سا تھا جو پورا ہوگا؟ کہا وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَبَوَّئُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ سورہ 39 آیت 76۔ اور ہمیں دنیا میں مملکت اور حکومت مل گئی، سورہ 24 آیت نمبر 55، سورہ 33 آیت 27۔ اور ہمیں ایسی آزادی مل گئی کہ ہم اس جنت میں جہاں چاہیں رہیں سہیں۔ دیکھیے الارض سورہ 39 آیت نمبر 76 اور الجنت سورہ 39 آیت نمبر 76 کے الفاظ یہاں آئے ہیں۔
وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ سورہ 39 آیت نمبر 76 کے الفاظ آئے ہیں۔ اس دنیا میں قوانین خداوندی کی اطاعت کا فطری نتیجہ الجنت اور وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ ہوگا۔ اسی زمین پر جنتی نقشہ پیدا ہو جائے گا۔ دنیاوی جنت کی خصوصیت بتائی کہ اب ہمارے اوپر کسی قسم کی ناجائز پابندی نہیں رہی، جہاں جی چاہتا ہے جا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 70۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ ہر شخص کو اس کے کام کا پورا پورا ماہ حاصل ملے گا، کیونکہ خدا کے قانون مکافات کی نگاہوں سے کسی کا کوئی کام اوجھل نہیں ہے۔ آیت نمبر 71۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ قوانین خداوندی سے انکار و سرکشی برتنے والوں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جہنم کے محافظ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس خدا کے رسول نہیں آئے تھے جو تم ہی میں سے تھے، اور جو تمہارے سامنے خدا کے قوانین پیش کرتے تھے، اور تمہیں اعمال کے تباہ کن نتائج کے سامنے آنے سے ڈراتے نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے، سورہ 6 آیت 131۔ اس طرح خدا کا وہ قانون جس کے مطابق انسانوں پر ان کے اعمال کے بدلے میں تباہی آتی ہے، ایک حقیقت ثابتہ بن کر ان کے آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ آیت نمبر 72۔ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ رہنے کے لیے جہنم کے دروازوں سے اندر داخل ہو جاؤ، اور خود دیکھ لو کہ قوانین خداوندی سے سرکشی برتنے والوں کا ٹھکانہ کیسا برا ہے۔ دنیا و آخرت میں تباہی کے دو اصول۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ حق ان تک پہنچ چکا ہو، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اس حق کو قانون کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ان میں ہو۔ ان دونوں کے متعلق سزا سے پہلے دروغوں نے تحقیق کی کہ نمبر 1، کیا تمہارے پاس خدا کے رسول نہیں آئے تھے جو تم ہی میں سے تھے اور تمہارے سامنے خدا کے قوانین پیش کرتے تھے، اور تمہیں اعمال کے تباہ کن نتائج کے سامنے آنے سے ڈراتے نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے، جنہوں نے ہمیں سمجھایا بھی تھا۔ جہنم جانے والوں سے دروغے ان دو اصولوں کے تحت خود انہی سے تصدیق کریں گے۔ تصدیق کرنے کے بعد ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ آیت نمبر 73۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ ان کے برعکس جو لوگ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کریں گے، انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ چنانچہ جب وہ ان کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے محافظ کہیں گے کہ تم پر ہر طرح سے سلامتی ہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اخروی زندگی کا بیان تو تمثیلی ہے، لیکن دنیاوی جنت میں ایسے بیانات کو حقیقی سمجھا جائے گا، دنیاوی ہو یا اخروی، جنت یا جہنم۔
ان میں لوگ انفرادی نہیں گروہ در گروہ داخل ہوتے ہیں۔ مثل الجنت اللہ تی، جنت کی مثال یوں سمجھو، اخروی جنت ہو یا جہنم، اس کا ذکر تمثیلاً ہے، لیکن ان کے بارے میں بیان کو دنیاوی جنت مراد لی جائے گی تو وہ حقیقی ہوگا۔ طب تم، قرآن کریم میں طاب کا لفظ بڑا جامع ہے۔ اس کے معنی ہے ہر قسم کی خوشگواریاں، نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر ہر قسم کی خوشگواریاں، پاکیزگیاں، ان کے لیے لفظ طاب آتا ہے۔ آیت نمبر 74۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ وہ اپنے اعمال کے درخشندہ نتائج کو دیکھ کر پکار اٹھیں گے کہ واقعی حمد و ستائش کا سزاوار ہے خدا کا قانون مکافات، جس کے مطابق خدا کے تمام وعدے پورے ہوئے اور ہمیں دنیا میں مملکت اور حکومت مل گئی۔ سورہ 24 آیت نمبر 55، سورہ 33 آیت نمبر 27۔ اور ہمیں ایسی آزادی مل گئی کہ ہم اس جنت میں جہاں چاہیں رہیں سہیں، کیا ہی اچھا صلہ ہے اچھے کام کرنے والوں کا۔ آیت نمبر 75۔ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ اور تو دیکھے گا کہ جملہ کائناتی قوتیں قطار در قطار آ کر، سورہ 99 آیت 22، خدا یعنی نظام خداوندی کے تحت اقتدار کے گرد احاطہ کیے ہوں گے اور اس کے نظام ربوبیت کو درخور حمد و ستائش بنانے کے لیے نہایت محتاطی سے سرگرم ہوں گی۔ ایسے دور میں انسانی امور کے فیصلے حق کے ساتھ ہوں گے اور خدا کی ربوبیت عالمینی اس حسن و خوبی سے سامنے آئے گی کہ ہر ایک کی زبان خدا کے نظام ربوبیت کے گن گائے گی۔ خدا کے تخت اقتدار سے مراد ہے نظام خداوندی کا تخت اقتدار۔ جب نظام خداوندی کے ایک ہاتھ میں طبعی قوانین اور دوسرے ہاتھ میں اخلاقی قوانین ہوں گے تو کائناتی قوتیں صف در صف نظام خداوندی کو متمکن کرنے کے لیے زمین پر اتریں گی۔ اترنے سے مراد ہے کہ طبعی قوانین اور اخلاقی قوانین جب ہم آہنگ ہو جائیں گے تو پوری کائنات خدا کے نظام ربوبیت کو متمکن کرنے میں لگ جائے گی۔ یہاں سورہ الزمر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔